خاتون جج کو دھمکی دینے کا معاملہ، عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ ہائی کورٹ نے خاتون جج کو دھمکیاں دینے سے متعلق توہین عدالت کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے کی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، ان کے وکیل حامد خان اور دیگر وکلاء عدالت میں موجود تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو توہین عدالت کیس میں معافی کا موقع دیا، لیکن عمران خان نے ایک بار پھر غیر مشاورت معافی مانگنے سے گریز کرتے ہوئے دھمکی دینے کے اپنے الفاظ پر پچھتاوے کا اظہار کیا۔ آج دوران سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ اظہار رائے کی آزادی کے محافظ ہیں، لیکن اشتعال انگیزی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ دوران سماعت عدالتی معاونین مخدوم علی خان اور منیر ملک نے عمران خان پر توہین عدالت کا کیس ختم کرنے کی رائے دی۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے توہین عدالت کی کارروائی سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالتی کارروائی میں 5 منٹ کا وقفہ کیا گیا، جس کے بعد چیف جسٹس اطہر من اللہ نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ ہم عدالتی معاونین کے مشکور ہیں۔ 2 ہفتے بعد 22 ستمبر کو عمران خان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ عمران خان کا جواب تسلی بخش نہیں۔ عمران خان کے وکیل حامد خان نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ گزشتہ سماعت کی عدالتی آبزرویشن سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ عدالت کے سامنے مختصر گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم یہ معاملہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ عدالت نے ایک اور موقع دیا، جس پر تفصیلی جواب داخل کرا دیا ہے۔ 21 اگست کی عدالتی آبزرویشن پر تفصیلی جواب داخل کیا۔ حامد خان کا کہنا تھا، عدالت نے سپریم کورٹ کے 2 فیصلوں کا حوالہ دیا۔ یہ دانیال عزیز اور طلال چودھری کے عدالتی فیصلے تھے، لیکن عمران خان کا کیس ان دونوں عدالتی فیصلوں کے تحت نہیں آتا۔ طلال چودھری اور دانیال عزیز کیسز عمران خان کیس سے بہت مختلف ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ توہین عدالت 3 طرح کی ہوتی ہے، جسے فردوس عاشقاوان کیس میں بیان کیا گیا۔ ایک جوڈیشل توہین عدالت اور ایک فوجداری توہین عدالت۔ دانیال عزیز اور طلال چودھری کے خلاف کرمنل توہین عدالت کی کارروائی نہیں تھی، ان کے خلاف عدالت کو اسکینڈلائز کرنے کا معاملہ تھا۔ ان 3 عدالت فیصلوں کا حوالہ دینے کا مقصد تھا۔ ایک سول توہین عدالت، ان کا کہنا تھا کہ عدالت کی ایک اسکینڈلائزیشن فردوس عاشقاوان سے متعلق ہے۔ ایک کرمنل توہین عدالت ہے جو زیر التوا مقدمے سے متعلق ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آپ کا جواب تفصیلی پڑھا۔ فیصلے میں حوالہ توہین عدالت کی اقسام میں فرق سے متعلق دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہم پابند ہیں۔ سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کا مسرور آسن بنام اردشیر جی کیس دیکھیں۔ مسرور آسن جی کیس کا پیراگراف نمبر 96 پڑھیں۔ عمران خان کے وکیل حامد خان نے عدالت کے کہنے پر توہین عدالت کیس کا ایک فیصلہ پڑھ کر سنایا اور کہا کہ معافی کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا عدالت کے اطمینان پر منحصر ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے مزید کہا کہ کرمنل توہین بہت حساس معاملہ ہوتا ہے۔ توہین میں آپ کوئی توجیہ
پیش نہیں کر سکتے۔ ہم اظہار رائے کی آزادی کے محافظ ہیں، لیکن اشتعال انگیزی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے حامد خان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اب سپریم کورٹ کا شاہد اور قضائی کیس کا فیصلہ پڑھیں، اب توہین عدالت قانون کا سیکشن 9 پڑھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنی پولرائزڈ سوسائٹی ہے کہ عمران خان کا عدالت کو دوسرا جواب۔ عمران خان نے اپنے نئے جواب میں کہا تھا کہ وہ عوامی اجتماع میں کہیں گے، اپنے الفاظ کے ساتھ نہیں کھڑے۔ خاتون جج کو دھمکی دینے پر افسوس ہے، پچھتاوا ہے۔ عدالت ان کی اس وضاحت کو کافی سمجھتے ہوئے ان کے خلاف دائر کیس ختم کرے۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کے موقع پر آج عدالت کے گرد سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر 2 ایس او پیز سمیت 778 افسران اور اہلکار تعینات کیے گئے۔ سیکیورٹی آرڈر کے مطابق راستوں کو خاردار تاریں لگا کر بند کیا گیا اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے آنسو گیس شیل اور بختر بند گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے سے متعلق کیس میں عمران خان کے وکیل حامد خان کی جانب سے جمع کرائے گئے جواب پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہیں جواب جمع کرانے کے لیے ایک اور موقع فراہم کیا تھا۔ خیال رہے کہ 20 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے شہباز گل پر مبینہ تشدد کے خلاف آئی جی اور ڈی آئی جی اسلام آباد پر کیس کرنے کا اعلان کیا تھا، اور دوران خطاب عمران خان نے شہباز گل کا ریمانڈ دینے والی خاتون مجسٹریٹ زیبا چودھری کو نام لے کر دھمکی بھی دی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے خاتون سیشن جج زیبا چودھری کو دھمکانے کے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ حکومت بہت دیر سے گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جیل جا کر زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، عمران خان۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت بہت دیر سے مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عمران خان کا عدالت میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، اتنی پولیس زندگی میں نہیں دیکھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کلبھوشن عدالت آ رہا ہو۔ صحافی کی جانب سے عمران خان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ عدالت میں ججز کے سامنے معافی مانگیں گے، جس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ آپ سے این او سی لوں گا، آپ کا کافی تجربہ ہے۔ گرفتاری سے متعلق سوال پر عمران خان کا کہنا تھا، حکومت بہت دیر سے مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اگر میں جیل گیا تو اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ صحافیوں کے سوال پر عمران خان کا کہنا تھا، باقی باتیں بعد میں کریں گے، ایسا نہ ہو کہ ججز کو پریشانی ہو، مجھے تو عدالت آتے آتے بھی 15 منٹ لگ گئے۔ یاد رہے کہ خاتون جج کو دھمکی دینے سے متعلق کیس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔